بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. تہران کی مرکزی نماز جمعہ آج آیت اللہ احمد جنتی کی امامت میں ادا کی گئی. آیت اللہ جنتی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں تقوی کو دنیا و آخرت کے لیے زاد راہ اور عزت و سعادت و آسائش کا باعث قرار دیا. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ بعض روایات میں ماہ رجب المرجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اسے برکات الہی کے نزول، گناہوں کی معافی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بتایا گیا ہے. اس مہینے میں دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان غیبت میں مبتلا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتا ہے یا کم از کم اس دعا کے اثر کو بہت کم کر دیتا ہے. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیبت بہت عام ہو گئی ہے اور اسے زیادہ برا بھی نہیں مانا جاتا. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ بہتان اور تہمت غیبت سے زیادہ مذموم فعل ہے. تہمت ایمان کو پگھلا دیتی ہے. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ دعا کے مستجاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر اخلاص عمل پایا جاتا ہو. اگر اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کے یہاں اخلاص عمل موجود ہو تو دعا میں معجز نما اثرات پیدا ہو جائیں گے. آیت اللہ جنتی نے ماہ رجب میں اعتکاف میں نوجوانوں کی پرجوش اور پر اشتیاق شرکت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اعتکاف ایک اہم ترین موقع ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر دعا و مناجات اور اذکار و عبادات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں اور دنیاوی امور کی چاہت کو کم ترین سطح تک لے جائیں. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں غور و خوض کرنا ہی بہترین ذکر ہے. یہ عمل زبانوں کی نوک سے نہیں بلکہ بندگان خدا کے دلوں کی گہرائیوں سے انجام پاتا ہے. آیت اللہ جنتی نے ائمہ معصومین کو وسیلہ قرار دیے جانے اور اعمال و عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ کو ان کا واسطہ دینے کا مشورہ دیا. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ بندگان خدا کے مسائل کو حل کرنے، لوگوں کو خوش کرنے اور ان کے مشکلات کو برطرف کرنے کو اپنے روزمرہ کے لائحہ عمل میں جگہ دینا چاہیے. ان کی رہائشی اور مالیاتی مشکلات کو دور کرنے پر خاص توجہ دینا چاہیے. تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے امام آیت اللہ جنتی نے دوسرے خطبے میں کہا کہ سازشی عناصر اور دشمنوں کی توقعات کے برخلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد بھی اسلامی نظام کے بنیادی اصولوں میں جو قرآن اور اسلام سے ماخوذ ہیں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام اور قرآن تو بدستور موجود ہیں. آیت اللہ جنتی نے کہا کہ توکل، اخلاص عمل، جہاد فی سبیل اللہ، ایثار و قربانی جیسی خصوصیات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد بھی ایرانی قوم میں بدستور قائم رہیں. کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں قصہ پارینہ بن جائیں گی اور امام خمینی کی رحلت اسلامی نظام کی رحلت واقع ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات میں سے ایک معجزہ دکھایا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ملک کا امن و استحکام حتی سرحدی علاقوں میں بھی بدستور قائم رہا. امام خمینی کو انسانی سیلاب کے آنسوؤں کے درمیان سپرد خاک کیا گیا. امام خمینی کی رحلت کا سوگ تہران ہی نہیں پورے ملک میں منایا گیا اور آزاداری کے پروگراموں سے بھی ملک کی بہت سی مشکلات حل ہو گئیں. دشمن مایوس ہوئے اور سازشی عناصر کو پتہ چل گیا کہ اگر ایک خدمتگار دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسلامی نظام پر ضرب نہیں لگنے پاتی.
چنانچہ اگر بدخواہوں کو اپنے اہداف کی تکمیل چاہیے تو انہیں پوری ایرانی قوم کا صفایا کرنا ہوگا۔ آیت اللہ جنتی نے کہا کہ انصاف پسندی، استکبار کی مخالفت، امریکہ سے مقابلہ، برطانیہ اور دیگر تسلط پسند طاقتوں کی نفی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کی دوسری اہم ترین خصوصیات ہیں، جو عوام کی خواہشات کی بھی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد بھی پورے استحکام اور مضبوطی کے ساتھ باقی رہیں۔ آیت اللہ جنتی نے کہا کہ عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو راستہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس قوم کو تنزلی نہیں ہوئی، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعمیراتی شعبے میں، عوام اور مستضعفین کی خدمت کے شعبے میں زبردست ترقی حاصل ہوئی، اور ایران مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی ترقی اور انصاف کے عشرے کا موضوع سرمایہ کی منصفانہ تقسیم ایسے اہم امور ہیں جن پر حالیہ برسوں میں کامیابی سے کام ہوا ہے۔ آیت اللہ جنتی نے 4 جون کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر قائد انقلاب اسلامی کی حکیمانہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بڑی باارزش تقریر کی، جس میں بہت سے سوالات، اشکالات اور شبہات و ابہامات کے جواب دے دیے گئے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی نے امام خمینی کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھے ہیں اور کامیابی سے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ غربت، بدعنوانی اور تفریق و امتیاز سے مقابلہ، نیز فلسطینی قوم کی امنگوں کی حمایت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ جس طرح آپ کی زندگی میں ان پر عمل ہوتا تھا، بالکل اسی طرح آج قائد انقلاب اسلامی کی حکیمانہ تدبیر و تدبر کے زیر سایہ پوری سنجیدگی سے ان خصوصیات پر عمل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ ہم نے پسپائی اختیار نہیں کی، بلکہ بڑی اچھی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آیت اللہ جنتی نے کہا کہ گوناگون پابندیوں، تشہیراتی حملوں، دھمکیوں اور سختیوں کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی کی حقانیت ثابت ہو گئی، اور آئندہ یہ چیز اور واضح طور پر سامنے آئے گی۔ آیت اللہ جنتی نے اسلامی بیداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت یمن کے ڈکٹیٹر نے سعودی عرب کے ڈکٹیٹر کی پناہ حاصل کی ہے اور سعودی عرب فرار ہو گیا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عوام کی تحریک کو کچلا نہیں جا سکتا۔ آیت اللہ جنتی نے کہا کہ بحرین کے عوام کا خون بہایا جا رہا ہے، جبکہ عوام کا جرم بس اتنا ہے کہ وہ حکومت کو غنڈہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں اور کسی زور زبردستی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ان بے گناہ لوگوں کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ شیعہ ہیں۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام مظلوم تھے، یہ لوگ بھی ظلم و جور کا شکار ہیں۔ آیت اللہ جنتی نے سن 2009 میں صدارتی انتخابات کے بعد رونما ہونے والے پرآشوب واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس فتنے کے مقابلے میں عوام، اسلام اور انقلاب کو فتح حاصل ہوئی اور فتنہ پرور عناصر عوام کی نظروں سے گر گئے۔ انہیں اپنی ان حرکتوں سے نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ملا، بلکہ انہیں منہ کی بھی کھانی پڑی۔ آیت اللہ جنتی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ابھی سے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں گڑبڑ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنی ان باتوں پر ایرانی عوام کا رد عمل پہلے ہی دیکھ لیا ہے، اور اب وہ اس طرح کی باتیں کر کے سلطنتی نظام کے حامیوں اور لادین حلقوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔